مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہے جو قریب آتا جا رہا ہے، کچھ ایسا جو مجھے نگل لے گا۔ میرا پکارنا تب بند ہوا جب کسی کی سانس کا دھواں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوا۔ میں بالکل سن پڑ گیا اور پہلی بار وہ چیز بولی۔ وہ میری پیٹھ کے ساتھ جڑی کھڑی تھی اور اس کا منہ میرے کندھے پر تھا۔ تمہیں مر جانا چاہیے۔ یہ سرگوشی میرے رہے سہے حواس بھی چھین گئی۔ شاید میں گر پڑتا، مگر دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھے بغیر ہی کہ کون ہے ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بتانا شروع کر دیا۔ میرے کپڑوں کی الماری میں کوئی ہے، وہ باہر آتا ہے۔ میرے بیڈ کے پاس بھی تھا، یہاں بھی تھا، اور ابھی میری ٹوٹی پھوٹی کہانی ادھوری تھی۔ میں خوف سے شل تھا، پوری جان سے کانپ رہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ مجھے ہوش میں لے آیا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید میں اندھا ہو گیا ہوں۔ میں جن سے لپٹا تھا وہ پاپا تھے۔ ذرا ہوش آیا تو دیکھا ماما بیڈ پر تھیں اور پاپا میرے سامنے کھڑے۔ ماما کو کہہ رہے تھے کہ اب یہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں کافی دنوں سے اسے چھوڑے ہوئے ہوں، اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہاں ہر 4 دن بعد اس کی مرمت ہوتی تھی تو صحیح رہتا تھا۔ شہر میں لوگوں کے سامنے تماشا نہیں چاہتا، اسی چیز کا یہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اپنی کوئی نہ کوئی ضد منوانا چاہتا ہے۔ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ مما پر گرجے۔ مما لا تعلق بنی رہی اور کروٹ بدلتے ہوئے بولی کہ اس مسئلے کو تم ہی ہینڈل کرو، مجھے سونے دو۔ خود ہینڈل کا مطلب میں اچھے سے سمجھتا تھا۔ پاپا جیسے ہی اپنا بیلٹ اٹھانے کو مڑے، میں ان کے روم سے باہر بھاگا اور دروازہ بھی بند کر دیا کہ اب پھر سے مجھے وہ مار نہ پڑ جائے، کیونکہ پھر کئی دنوں تک میری کھال جلتی تھی اور ہڈیاں دکھتی تھیں۔ پاپا کے پاس یہی حل ہوتا تھا ہر چیز کا، جب کوئی بات نہ سننی ہو یا مجھے چپ کرانا ہو، یا کبھی جب جواب نہ دینا ہو۔ میں پھر باہر کھڑا تھا، اسی اندھیرے اور ویرانے میں۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے سننے کی کوشش کی مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ اپنے روم میں تو میں جا ہی نہیں سکتا تھا، مگر چارہ کوئی اور تھا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ ایک بچہ کیا سوچ سکتا ہے، کیا پلاننگ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں تھک گیا تھا تو میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، مما پاپا کے روم کے دروازے سے سر ٹکا کر۔ سردی بہت تھی مگر مجبوری تھی۔ میری آنکھ کب لگی نہیں جانتا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر تھا۔ پتہ نہیں میں اپنے بیڈ پر کب آیا، کیسے آیا، کون لایا، میں نہیں جانتا۔ کمرے میں سورج کی روشنی آ رہی تھی، پرسکون ماحول تھا۔ میں چپ چاپ پڑا رات والے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ اتنے میں مما میرے روم میں آئی اور مجھے جاگتا دیکھ کر مجھ سے پوچھا، کل رات کچھ ہوا تھا کیا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتا دی، یقین دلانے کے لیے اپنے بازو پر لگا کٹ بھی دکھایا جس پر اب خون جم گیا تھا۔ اوہ بیٹا، کل رات میں اور پاپا کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر چکے تھے، اس لیے ہمیں کچھ یاد ہی نہیں۔ تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چلو آؤ ہم دونوں مل کر تمہاری الماری چیک کرتے ہیں، اور اگر کچھ نہیں نکلا تمہاری الماری میں سے تو سمجھ جاؤ کہ یہ سب تمہارا وہم تھا۔ یہ سننا تھا کہ میرا خون ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں مارے ڈر کے سہم گیا۔ نہیں ماما، الماری کے پاس نہیں جاؤں گا، پلیز ماما، مجھے فورس مت کریں۔ ماما نے میرا بازو پکڑا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے الماری تک لے گئیں۔ میں جھٹپٹاتا رہا، منتیں کرتا رہا، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور لے جا کر الماری کے آگے کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے الماری کھولی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اپنی دونوں آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ یہ دیکھو کیا ہے اس میں؟ کچھ نہیں، تمہارے کپڑے لٹک رہے ہیں، تمہارا سامان پڑا ہوا ہے، یہ دیکھو۔ انہوں نے الماری کے اندر لکڑیوں کو بجا بجا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ دیکھ لو یہ ساری غلط فہمی تھی۔ اپنے حساب سے ماما مجھے یقین دلا کر واپس چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاپا نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں گیا تو انہوں نے میرا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہا، روم میں کچھ نہیں ہے، جو ہے
تمہارے اس چھوٹے سے سر میں ہے۔ الٹی سیدھی باتیں سوچنا چھوڑ دو۔ ممی پاپا کو اتنا پریشان نہیں کرتے، جاؤ اپنے روم میں۔ شاباش۔ مجھے مجبوراً اب اسی روم میں واپس آنا تھا۔ میں رات سے ڈر رہا تھا۔ رات آنے سے پہلے مجھے کچھ کرنا تھا۔ میرا ذہن جو تب بہت چھوٹا سا تھا، بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے مختلف موویز یاد آ رہی تھیں۔ اب مجھے خود کچھ کرنا ہے۔ میرا کوئی یقین نہیں کر رہا۔ جو کرنا ہے اپنے لیے خود کرنا ہے۔ میں اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں ماما کے پاس گیا، ان سے کچھ پیسے مانگے کہ میں باہر اپنے لیے کینڈیز لینے جا رہا ہوں۔ اور اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ مجھے پیسے تو دے دیں گی، لیکن میری بات نہیں سنیں گی۔ انہیں یہ سب سے آسان طریقہ لگتا تھا۔ پیسے دے دو، اسے باہر بھیج دو، اور اسی چیز کا میں نے فائدہ اٹھایا۔ مما سے پیسے لے کر میں باہر گیا۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا مجھے کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی سائیکل اٹھائی اور نکل پڑا۔ مجھے پورے 20 منٹ لگے۔ اس کے بعد میں اپنی منزل پر پہنچا۔ یہ ایک چرچ تھا۔ میں نے سائیکل کو چرچ کے گیٹ سے جوڑ کر کھڑا کیا اور چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت چرچ میں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل میں نا امیدی بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا یہاں بھی کوئی میری مدد نہیں کرے گا۔ میں وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نے سامنے فادر کو آتے دیکھا۔ مجھے اکیلا بینچ پر بیٹھے دیکھ کر وہ میرے پاس آئے اور پوچھا، تمہارے ممی پاپا کہاں ہیں بیٹا، یا تم اکیلے ہی آئے ہو؟ میں رو پڑا۔ فادر کو ساری حقیقت بتا دی۔ انہوں نے سب کچھ سنا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر ہم ایسے مدد نہیں کر سکتے۔ کچھ لیگل فارمیلٹیز ہوتی ہیں جن کو پورا کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے تمہارے ممی پاپا کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات پر میں چپ ہو گیا کہ میں ممی پاپا کہاں سے لاؤں؟ سمجھ گیا، یعنی وہ تمہارا یقین نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا جھکا ہوا سر ہاں میں ہلا دیا، جیسے یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہو۔ کوئی بات نہیں، ہم پہلے کچھ ٹرائی کریں گے، انہوں نے مجھے تسلی دی، اور کل تم مجھے آ کر بتاؤ گے کہ کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ میں یہاں ہوں تمہیں سننے کے لیے اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے، اور اگر کچھ ثابت ہوگا تو میں خود تمہارے ممی پاپا سے جا کر بات کروں گا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک لاکٹ دیا اور کہا، اسے گلے میں ڈال لو۔ ایک پانی کی چھوٹی سی بوتل دی اور کہا، جب وہ چیز تمہارے سامنے آئے اس پر تھوڑا سا یہ پانی چھڑک دینا، اور رات کو سونے سے پہلے یہ پانی اپنے چہرے، اپنے ہاتھوں، اپنے پیروں، اپنے بستر پر تھوڑا تھوڑا چھڑک دینا، اور یہ خیال رہے یہ پانی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک شاپر میں کافی سارا نمک دیا کہ اسے اپنے بیڈ کے اور الماری کے چاروں طرف اس طرح لگانا کہ ایک حصار بن جائے۔ مجھے بہت تسلی ہوئی۔ میں سارا سامان لے کر فادر کا شکریہ ادا کر کے اور کل ان سے ملنے کا وعدہ کر کے نکل آیا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ پاپا کے آنے سے پہلے مجھے یہ سامان اپنے کمرے میں چھپانا تھا۔ میں جلدی گھر پہنچا، سارا سامان اپنے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ اب رات کا انتظار تھا۔ رات آئی، کیونکہ وہ تو روز آتی ہے، اور جیسے ہی رات کے 12 بجنے میں کوئی 5 منٹ رہتے تھے، میں نے جلدی بیڈ کے نیچے سے اپنا سارا سامان باہر نکالا، لاکٹ کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالا، پانی نکالا اور بیڈ پر چھڑکا، خود کو لگایا، نمک سے اپنے بیڈ اور الماری کے چاروں طرف ایک حصار بنایا اور بھاگ کر بیڈ پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور آدھے تک خود کو کمبل میں ڈھانپ لیا۔ لاکٹ ہاتھ میں پکڑے چپ چاپ الماری کو دیکھنے لگا۔ لاکٹ یعنی کراس کا رخ بھی میں نے الماری کی طرف رکھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ میری نظریں الماری پر جمی ہوئی تھی۔ سخت سردی تھی، مگر میں سردی سے زیادہ ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں بالکل الرٹ بیٹھا تھا، کراس کو پکڑے اپنے دشمن کا منتظر، جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ باہر کا ایک ہلکا سا کھٹکا، اسٹریٹ ڈاگ کا بھونکنا، چوکیدار کا سیٹی بجانا،
روڈ پر رکھے ڈسٹ بن کا ڈھکن کھول کر اسے پھر بند کرنا، یا کسی کا لیٹ نائٹ کام سے واپس آنا اور اپنے گھر کا دروازہ بجانا، ہر ایک آواز مجھے ڈرا رہی تھی، اور یہ ڈر مجھے اور چوکنا کر رہا تھا۔ ہر آواز سے لگتا تھا وہی چیز ہے۔ رات کا 1 بجا، پھر 2۔ ممی پاپا کے روم کا ڈور بند ہونے کی آواز آئی اور پھر لاک لگنے کی۔ میں بھی آہستہ آہستہ تھکنے لگا تھا۔ لگاتار 2 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے میرے پیر سن ہو گئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے کراس کو چھوڑا اور اپنے پیروں کو کمبل میں ہی ہاتھوں سے مساج کرنے لگا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، آخر پیر سیدھے کیے تو نیند کا غلبہ آنے لگا۔ میں نے سوچا بس آنکھیں بند کر لیتا ہوں، سوتا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سر اپنے آپ جھکنے لگا۔ ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ الماری کے اندر ہینگرز کے ہلنے کی آواز آئی۔